بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ معزز ناظرین اکرام، آج پروگرام روشنی میں ہمارا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت۔ جی ہاں ناظرین اکرام، قرآن شاہد ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تصور ہی محال ہے، یہ ناممکن ہے کہ آپ کے بعد کسی کو پیغمبری عطا ہو یا آپ کے بعد کسی نبی کا ظہور ہو، کیونکہ تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا، احمد ادیم قاسمی جیسا ایک آپ کہہ لیجئے ذی رگ اور ذی فہم شاعر کہتا ہے کہ آقا تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا، شرق اور غرب میں بکھرے ہوئے گلزاروں کو نکھتیں بانٹتا ہے، آج بھی صحرا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ معزز ناظرین اکرام، یاد رکھیے کہ وہ شخص کہ جو اللہ پر ایمان لے آیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، تو وہ مسلمان ہے۔ دیٹس اٹ۔ چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اس کا نظریہ کچھ بھی ہو، مگر اس کو مسلمان کہیں گے۔ ہمارے عقائد میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم ائمہ اکرام کی، تمام ائمہ اکرام کو مانتے ہیں، تمام کی عزت کرتے ہیں، تمام کی رائے پر ہم قیاس کیا جا سکتا ہے، ہم تمام کی رائے کو معتبر جانتے ہیں، عزت اور وقار کی نگاہ سے دل سے عزت کرتے ہیں۔ تو ہمارا اختلاف، ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ ممکن ہے اور یہ ایگزسٹنس ہے، یہ ایگزسٹنگ ہے۔ لیکن میری بات یاد رکھیے گا کہ جب بات ہوگی ختم نبوت کے عقیدے کی، تو دنیا میں موجود 2 ارب یا اس سے زیادہ مسلمان یکجا ہو کر کہیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے، وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے کہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہو۔ اور ایسے تاریخ میں واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جب کوئی جھوٹا دعوے دار آیا تو اللہ نے اپنے اولیاء کے ذریعے، اپنے بندوں کے ذریعے اس کو منہ کی کھلائی، اس کو رسوائی اس کا مقدر ہوئی، جگ ہسائی اس کا مقدر ہوئی۔ تو ناظرین کرام، کہ دنیا میں کہیں بھی اگر عقیدہ ختم نبوت میں چھیڑ چھاڑ کی گئی ہو، یا کہیں یہ کہا گیا ہو کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا، یا نبوت کا کوئی دعوے دار، یا اس کی کوئی نشانی، یا اس کی کوئی بات، یا اس پہ کوئی کلام، تو وہاں تمام مسلمان یک زبان ہو کر کہیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، بس اب آپ ہیں اور آپ ہی رہیں گے۔ ناظرین کرام، عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنے کے لیے ملک پاکستان کے مقتدر محترم معزز علماء کرام میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں علماء سے کہ تھوڑا سا ظاہر 1-2 منٹ زیادہ، کیونکہ یہ جذبات ہیں، یہ ایموشنز ہیں جو نکل کر جب ایسا موضوع آتا ہے تو سامنے آتے ہیں۔ میں علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں، جناب پروفیسر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ دونوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اور ہم سب کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ایموشنل جو اٹیچمنٹ والا ایک سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے، اور کور ایشو بھی ہے آج کے دور کا، تو اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ سبا کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت پر میں چاہتا ہوں آپ کچھ ارشاد فرمائیں، ہمیں اویئر کریں، ینگسٹرز کو اویئر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے جذبات کو میں سراہتا ہوں، اللہ سارے ایمان والوں کو یہی جذبات نصیب فرمائے، آمین۔ اور جہاں جہاں اہل اسلام میں اگر کسی میں یہ شیطان کے بہکاوے سے کمی آ گئی ہے، خواہ وہ کوئی جج ہو، خواہ وہ کوئی وکیل ہو، خواہ وہ کوئی حکمران ہو، خواہ وہ کوئی عوام میں سے ہو، اللہ پاک سب کو اس جذبے کی کاملیت نصیب فرمائے۔ سورہ سبا کا جو آپ نے اشارہ کیا، اس میں اس کی آیت نمبر 28 کی طرف بڑا خوبصورت آپ نے اشارہ کیا، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ بشیرن، بشیر اب آپ ہی ہیں، ونذیرن، اور نذیر اب آپ ہی ہیں۔ واہ۔ اور پھر بڑی پیاری بات کہی، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو نہ جاننے والے ہیں نا، یہ خرابی پیدا کرتے ہیں اور دوسری طرف چلے جاتے ہیں
مگر جو جاننے والے ہیں وہ یقیناً اس بات کا اظہار کریں گے اور اس کو عقیدہ بنائیں گے کہ اب آپ ہی رسول ہیں، آپ کی رسالت عامہ ہے۔ میں اس مقام پہ اپنے سننے والے بھائی بہنوں سے، نوجوانوں سے اس طرف توجہ کا طالب ہوں کہ تھوڑا سا اس کو غور سے اگر دیکھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت یعنی آپ کے آخری نبی ہونے کا جو اعلان ہے وہ صراحتاً بھی ہے اور اقتضاءً بھی ہے۔ صراحتاً کے معنی تو یہ ہیں کہ لفظ صریح کے ساتھ آپ کو خاتم النبیین کہا گیا، جیسے پچھلے پروگرامز میں اس کا اظہار بھی ہوا، اور بعض آیات قرآن کریم کی بلکہ بہت اور بے شمار آیات کریمہ ایسی ہیں جس میں لفظ خاتم النبیین تو نہیں آیا، لیکن ان آیتوں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ بے شک۔ اس میں سے یہ آیت کریمہ جو سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، اس میں جب یہ کہا گیا آپ سارے لوگوں کے لیے رسول ہیں، تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اب کسی اور رسول کی ضرورت نہیں، ضرورت ہی نہیں، یہ اس کا تقاضا ہے، اس آیت کا خلاصہ یہی نکلتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار قرآن کریم میں آیات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے اپنے بندہ خاص کو کتاب خاص کے ساتھ بھیجا، جو ذات بڑی بابرکت ہے اس نے بھیجا، کیوں؟ آپ عالمین کے لیے نذیر بن جائیں۔ دیکھیں عالمین کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے سورہ اعراف میں فرمایا قل، اے نبی آپ اعلان کیجئے نا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا اب رسول بن کے آیا ہوں، میری رسالت عام ہے، اب اس میں سے کوئی شخص کوئی فرد باہر نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اب آپ کی رحمت پوری کائنات کو شامل ہو گئی ہے، اور قیامت تک میں ہی میں ہوں، میں ہی میں ہوں۔ اور ساتھ ہی دیکھیں نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنا دین آپ پہ مکمل کر دیا ہے۔ حضور کی رسالت عام ہو گئی، قرآن منشور کامل ہو گیا، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی مزید رسول اور نبی کی ضرورت نہ رہی۔ آپ دیکھیں نا ایک سمجھدار انسان ہوتا ہے، ایک گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے تو کوئی سمجھدار انسان آ کے اس میں مزید پانی نہیں ڈالتا، کیونکہ ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ یہ ایک اور ڈالے گا بھی تو ضائع ہوگا، یا وہ پھر عقل مند نہیں ہوگا، ہاں وہ عقل مند نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے ختم نبوت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں کہتے ہیں کہ جی وہ کلمہ تو پڑھنے والے ہیں، وہ تو یہ کرنے والے ہیں، یہ تو وہ کرنے والے ہیں۔ یہ منصب نبوت پہ حملہ ہے، اور اگر کوئی یہ بات کرتا ہے ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی کہ نہیں جی کسی نبی یا کسی رسول کی اب مزید ضرورت پڑ گئی، تو وہ ان ساری آیتوں کا مذاق اڑانے والا ہے، وہ حضور کی رسالت عامہ کا مذاق اڑانے والا ہے، وہ قرآن کریم کے منشور کامل کا مذاق اڑانے والا ہے۔ یہ ساری آیتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ضرورت ختم ہو گئی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یہ تو بتایا، یعنی کوئی بھی ایسا موقع تھا نا جس میں شبہ ہو سکتا تھا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہاری نسبت مجھ سے ہارون جیسی ہے، تو ساتھ ہی کہا ہاں البتہ یہ ذہن میں رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ حضرت عمر کو جب کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، یعنی جہاں جہاں شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ لیکن اب حضور کے بعد آئے گا کون؟ تو حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد خلفاء آئیں گے، امام مہدی تک آئیں گے، قیامت کی علامتیں بیان کر دیں۔ حضور کا خود آنا یہ علامات قیامت میں سب سے بڑی علامت ہے۔ سورہ محمد کی آیت ہے فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کہ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ مفسرین نے لکھا سب سے بڑی نشانی حضور ہیں، کہ حضور آ گئے تو سمجھو اب حضور اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اسی لیے بخاری کی حدیث ہے انا والساعتی کہاتین، میں اور قیامت یوں ملے ہوئے ہیں، میرے اور قیامت کے بیچ کوئی نبی نہیں ہے۔ اب جو آئے گا وہ قیامت کی نشانی بن کر آئے گا، چاند دو ٹکڑے ہوگا وہ قیامت کی نشانی ہے، مہدی آئیں گے وہ قیامت کی نشانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت امتی آئیں گے وہ قیامت کی نشانی ہے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ ان آیتوں کا لازمی تقاضا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تصور ہی محال ہے، اور بندہ مومن کے تو ذہن میں تصور بھی وارد نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی۔ کسی وہم نے صدا دی، نبی کی تو بات ہی نہیں ہے، کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل
تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام روشنی میں، اور موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ہمارے ساتھ ہیں علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ابھی سورہ سبا کی روشنی میں ہم آگاہی حاصل کر رہے تھے، احادیث مبارکہ کی یا حدیث مبارکہ کی روشنی میں مجھے ذرا ختم نبوت کی وضاحت فرمائیں، عقیدہ ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس ہے، بے شک، اور عقیدہ ختم نبوت سے جو انحراف کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ خارج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات سے اس پر استشہاد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خود حضور علیہ السلام نے اپنا ختمی مرتبت ہونا اس کو احادیث کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور اس پر بھی ہمارے پاس کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جس میں عقیدہ ختم نبوت کو واضح فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے جس کو مختلف صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نقل فرمایا، اور کتب ستہ میں، سیاہ ستہ میں ہمیں بار بار یہ حدیث ملتی ہے، اور اس میں حضور علیہ السلام کی نبوت اور دیگر انبیاء کی نبوت کو ایک قصر نبوت سے تعمیر کیا ہے، ایک نبوت کے محل سے تعمیر کیا ہے، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک خوبصورت محل تعمیر کیا گیا اور لوگ اس محل کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، لیکن اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب رب عز و جل نے مجھے مبعوث فرمایا، میں اس دنیا میں آیا، تو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اینٹ کی جگہ کو پر کر دیا، اور انبیاء کا جو قصر نبوت ہے یہ مکمل ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ آخری اینٹ ہوں میں اس محل کی۔ اللہ جو ہے وہ گھوم کے دیکھ رہے ہیں کہ اینٹ کہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اندازہ لگائیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اور کتنے آسان پیرائے میں بیان فرمایا کہ ایک بچہ بھی اس بات کو سمجھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کی نبوت پر سلسلہ نبوت کا اختتام کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے انبیاء کرام پر کچھ ایسے اعزاز دیے ہیں، کچھ ایسے انعامات دیے ہیں جن میں منفرد ہوں۔ حضور علیہ السلام ان انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں جوامع الکلم ہوں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے روب دیا گیا کہ کوئی ملاقات کے لیے آتا ہے اس پہ روب طاری ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو میری امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، وہ جہاں چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والا بنایا ہے، یعنی سلسلہ نبوت کا اختتام مجھ پر ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان بیٹھے ہوئے تھے، اور میں اس کو اس طرح تعبیر کروں گا کہ سمجھیں کہ انبیاء کرام کے ذکر کی ایک خوبصورت مجلس تھی۔ ایک صحابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیل بنایا ہے۔ ایک صحابی ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ اور کلمت اللہ قرار دیا ہے۔ ایک صحابی ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجی اللہ بنایا، نجات دلائی فرعون سے اپنی امت کو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تم سب کی باتوں کو سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام بھی کیا ہے، نجی اللہ ہیں، نجات دلانے والے بھی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنے فضائل بیان فرمانا شروع کیے، اور ان فضائل کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو مجھ پر تمام کیا ہے، اور یہ تمام نبیوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی کہ میں نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے والا ہوں، ختم کرنے والا ہوں۔ تو احادیث مبارکہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ناموں کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، اور مجھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے قصر کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور حضور علیہ السلام کے اس عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، آمین بجائے نبی الامین۔ اور میں نے ریفرنس کیا احمد الدین صاحب کا ابتدا میں شعر جو ہے کہ تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح،
اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا آقا آپ ہی آپ ہیں بس. میں حضور کے صفاتی ناموں میں سے القابات جو ہیں حضور کے ان میں ایک نام العاقب ہمیں سنائی دیتا ہے, چاہتا ہوں اس پر کچھ بیان فرمائیں. بالکل جیسے انسان شہد چکھتا ہے نا تو اس کا منہ میٹھا ہو جاتا ہے, ایسے ہی حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے نام ہیں, ان میں العاقب جب انسان سنتا ہے تو ان ناموں کو سن کے ایک مٹھاس جو ہے وہ کام و دہن میں انسان کے پہنچ جاتی ہے. اور بڑا اہم آپ نے یہ سوال کیا, اس طرف بڑا خوبصورت آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو صفاتی نام ہیں وہ ان کی شانوں کا اظہار ہے. آپ دیکھیں نا کہ حضور علیہ السلام کا نام نامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور محمد ہیں یعنی سراہے گئے, تعریف کیے گئے, اس کا تقاضا ہے کہ مصطفیٰ بے عیب ہیں, مصطفیٰ بے عیب ہیں. اللہ اکبر. تو اگر ہم حضور علیہ السلام کے نام نامی العاقب پہ بات کریں تو یہ بھی ایک تقاضا رکھتا ہے. اچھا, سننے والوں کے لیے عرض کروں کہ العاقب عقب سے ہے, اور العاقب کے معنی ہے بعد میں آنے والا, آخر میں آنے والا. حضور علیہ السلام سے اب دیکھیں نا کہ کوئی سن کر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی عاقب کے معنی ہے بعد میں آنے والا, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. کوئی یہ ذہن میں کسی کے سوال آ سکتا ہے, اس لیے میں اس کے لیے شیطانی ذہن گردش ہاں بالکل ظاہر شیطان ساتھ ساتھ ہے اور شیطانی ذہن ساتھ ساتھ ہے. شیطان وہ بندے کا روپ دھار کے ختم نبوت پہ حملہ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم العاقب کی تشریح نہ کسی مفتی سے کرتے ہیں, نہ کسی مولوی سے کرتے ہیں, نہ کسی شیخ الحدیث سے کرتے ہیں. ہم العاقب کی تشریح خود محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری و مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند ناموں کا ذکر کیا, تو آپ نے فرمایا انا محمد, اللہ اکبر, میں محمد, اللہ وانا احمد, سبحان اللہ, میں احمد ہوں, سبحان اللہ, انا ماحی, حضور نے فرمایا میں ماحی ہوں. اچھا, ماحی کے معنی ہیں, حضور نے خود اس کی تشریح کی, الذی یمحو اللہ بہ الکفر, ماحی ہوں یعنی میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دے گا. اللہ اکبر. پھر چوتھا نام ذکر کیا انا الحاشر, سلمان انا الحاشر, اللہ اکبر, میں حاشر ہوں. اس کی تشریح بھی حضور نے خود کی اور فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمی, میں وہ ہوں کہ جس کے قدموں پہ لوگوں کو جمع کیا جائے. اللہ اکبر, اللہ. اور پھر پانچواں نام ذکر کیا انا العاقب, انا العاقب, میں عاقب ہوں, میں عاقب ہوں. یا رسول اللہ عاقب کون ہوتا ہے؟ فرمایا العاقب الذی لیس بعدہ نبی, عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد نبی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کی چند صفتیں ایسی ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی. ان میں سے رحمت للہ, سارے نبی رحمت ہیں مگر رحمت للعالمین آمنہ کا لال ہے. سارے رسول رسول ہیں مگر کافۃ للناس آمنہ کا لال ہے. اور سارے نبی ایک دوسرے کے بعد آئے مگر العاقب مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ. اب میں کہتا ہوں ان لوگوں کو, ان کو دعوت ہدایت دیتا ہوں کہ ایک طرف تم حضور کو عاقب بھی کہتے ہو اور دوسری طرف یہ عقیدہ بھی رکھتے ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ گیا. اللہ. ارے یہ تو کفار مکہ سے بھی بدتر عمل ہے کہ جب وہ حضور علیہ السلام کی علیاذ باللہ مذمت بیان کرتے, عیب بیان کرنے کی کوشش کرتے, تو آپس میں ایک میٹنگ میں بیٹھے کہنے لگے ہم تو حضور کی برائی کرتے ہیں اور پھر ان کو محمد بھی کہتے ہیں, تو محمد تو وہ ہے جس میں عیب نہ ہو, تو چلو ان کا نام بدل دیتے ہیں, ہم ان کو محمد نہیں مانتے. اب وہ کہتے حضور مذمم ہیں, حضور ایسے ہیں ایسے ہیں. میرے نبی صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں اپنے صحابہ سے دیکھو ان کے تان و تشنی سے اللہ نے مجھے کیسے بچایا. کہا یا رسول اللہ کیسے بچایا؟ کہا یہ کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہیں, مجھے تو رب نے محمد بنا کے بھیجا. اتنی شرم ان کے اندر بھی تھی کہ محمد کہہ کے عیب بیان نہیں ہو سکتا, تو حضور کو عاقب کہہ کے حضور کے بعد نبی کیسے مانا جا سکتا ہے؟ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ نہ عقل کا تقاضا ہے. ان کافروں میں اتنی شرم تھی ان کافروں کے اندر, تھوڑی سی تھی, عقل تھی ان سے زیادہ تھی. نہ ان میں عقل, نہ شرم و حیا, نہ غیرت نبی.
کیسے حضور کو کہیں گے کہ آفتاب و مہتاب کے آنے کے بعد ہم نے اپنے چراغ جلانے کی بات کی تھی؟ اللہ اکبر. حضور اور اللہ نے آفتاب کے مد مقابل استغفر حضور اللہ. علیہ السلام نے کو اللہ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک نقطے کی بات قرآن سے عرض کروں. اللہ نے قرآن میں سورج کو نا سراج کہا ہے، اور اللہ نے قرآن میں قمر یعنی چاند کو منیر کہا ہے. سراج اور منیر یہ سورج اور چاند کے لیے الگ الگ لائے ہیں، لیکن جب مصطفیٰ کی روشنی کی بات کی کہا سراج منیر بنا کے. ہائے 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 سبحان اللہ. سراج اور منیر ختم دونوں ہے نا مصطفیٰ، عظمت، ختم ہے آپ پر عزت، یعنی ختم ہے اتنا آپ پر. بڑا چراغ ہے مصطفیٰ کا، صلی اللہ اس کے بعد تم روشنی کی بات کرتے ہو. اور یہ جو سراج منیر کی میں نے بات کی نا، میرے سننے والوں کے لیے، ایک علمی ذوق رکھنے والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ سراج منیر اس موقع پر کہا ہے جہاں احزاب میں حضور کو خاتم النبیین کہا. اللہ اکبر. اس کے بعد اگلی آیات میں دیکھو گے سراج منیر، یہ بتایا ہے اب اگر کسی کا چراغ جلے گا تو خاتم النبیین کا جلے گا. اب کسی کا نور روشنی بسیرے گا وہ محمد مصطفیٰ. اور جو اس نور سے نکلنے کی کوشش کرے گا وہ اپنی قبر میں بھی ظلمت لائے گا، اپنی دنیا میں بھی ظلمت لائے گا، اپنی آخرت میں بھی ظلمت لائے گا. آؤ چراغ مصطفی کے تحت آؤ، خدا تمہیں روشن کر دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. نور ہی نور ہیں سرتاب قدم میرے حضور، جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے. اور دیکھیے تیرے ہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا. تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا، ابرو ہے کعبہ نور کا. اور تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام روشنی میں. عقیدہ ختم نبوت پہ بات ہو رہی ہے. علماء کرام بہت خوبصورت کلام فرما رہے. بریک سے قبل علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب بہت مضبوط اور خوبصورت مدلل کلام سے ہمیں آگہی اور روشنی فراہم کر رہے تھے. اور اب اس روشنی کے لیے ہم رجوع کریں گے ایک اور بہت خوبصورت بولنے والے اسکالر اور عالمی شہرت یافتہ پروفیسر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب سے. حضور، یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں مجھے جو جھوٹے مدعیان ختم نبوت ہیں ان کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. کیا ان کی کوئی مذمت یا ان کے حوالے سے کچھ روایتیں ملتی ہیں ہمیں؟ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کے صدقے قیامت تک آنے والے فتنوں کی ہمیں آگاہی فراہم کی. واہ واہ. اور جب ہم کتب احادیث میں دیکھتے ہیں، سیرت و تاریخ میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں حضور علیہ السلام کی وہ روایات نظر آتی ہیں کہ جن میں حضور علیہ السلام نے اس جہت سے بھی گفتگو فرمائی کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت ظاہر ہوں گے. مشہور حدیث صحیح بخاری کی حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک وقوع پذیر نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب دجال اور کذاب پیدا نہ ہو جائیں اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا نعوذ باللہ من ذالک کہ میں نبی ہوں. حضور علیہ السلام نے اس بات کو کئی مقامات پر بیان فرمایا اور مختلف روات کے ذریعے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بعض میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے 30 ظاہر ہوں گے، بعض میں فرمایا 30 کے قریب ظاہر ہوں گے. اور یہ سلسلہ بھائی ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے جو آخری ایام تھے اسی وقت اس کا آغاز ہو گیا تھا. مسیلمہ بن کذاب، مسیلمہ دا لائر جو کہلاتا ہے، اس کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف جو ہے اظہار خیال اپنا کیا کرتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی جانب سے خاموشی تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ایک روز ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام منبر پر تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جیسی کہ اس کے شان کے لائق ہے. بے شک وہی کر سکتے ہیں. بے شک. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص جس کے متعلق تم بہت زیادہ گفتگو کر رہے ہو، بس بے شک یہ دجال اکبر سے پہلے نکلنے والے 30 کذابوں میں سے ایک ہے، 30 جھوٹوں میں سے ایک ہے. حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی.
اللہ کی عطا سے علم مصطفیٰ کو دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے کوئی گوشہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی حوالے سے آپ نے رہنمائی نہ فرمائی ہو. حضور علیہ السلام نے ہر حوالے سے رہنمائی فرمائی. اور جب ہم مختلف روایات کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک روایت کے اندر حضور علیہ السلام نے چند اور ناموں کا ذکر کیا جس میں اسود انسی کا بھی ذکر ہے اور دیگر لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ یہ بھی نبوت کے دعوے کریں گے اور ان دعووں کا رد کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے. لوگوں کو بتانا، یہ اویئرنس پیدا کرنا کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. اور بھائی آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ ہم جب عصری اداروں کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو مختلف انداز سے لوگ سادہ ذہنوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی آسانی سے وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی خاتم النبیین کا معنی تو یہ ہے، خاتم سے مراد انگوٹھی ہے، کوئی کہتا ہے خاتم سے مراد مہر ہے. حالانکہ خود حضور علیہ السلام کی اگر احادیث مبارکہ کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معنی ڈکشنری کے اندر ملتے ہیں، مہر کے بھی انگوٹھی کے بھی. لیکن حضور علیہ السلام کی اس سے جو مراد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو مجھ پر ختم کیا. اور آخر میں مختصر میں یہ عرض کروں کہ جب ہم ختم نبوت سے متعلق احادیث مبارکہ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں 3 جہات ملتی ہیں. پہلی جہت تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جھوٹے مدعیان نبوت کی خبر دی اور یہ واضح فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد جس نے بھی یہ اعلان کیا تو وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا. دوسرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ لائے نفی جنس کے ذریعے جن سے نبوت کی نفی کر دی کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور تیسرا، حضور علیہ السلام نے خود احادیث مبارکہ میں خاتم النبیین کا ذکر بار بار کیا کہ تمام نبیوں کی آمد کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں. تو اب جو کہے گا مہر ہے، انگوٹھی ہے، وہ دجل دے رہا ہے، وہ فریب کاری کر رہا ہے، روایتوں کا منکر، قرآن کا منکر ہے. جی، اور وہ جو ہے حقیقت میں وہی دجال ہے، وہی کذاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو ایسے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت پر پوری ہمت کے ساتھ، پوری شوکت کے ساتھ، شان کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں ہم ختم نبوت کے عقیدے پر آنچ نہ آنے دیں. اللہ ہمیں وہ ہمت، وہ استقامت عطا فرمائے. اور دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ان معاملات کو نفرت سے ہی حل کیا جائے. ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد میں سے کوئی شخص بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، اسے کوئی اس کی ذہن سازی کر رہا ہے تو آپ حکمت عملی سے آپ اس کے قریب ہوئیے، آپ اس کو سمجھائیے، آپ اسے یہ دلائل قرآن و حدیث کے اس کے سامنے رکھیے اور اس کو واپس لے آئیے، اس کو واپس موڑ لیجئے. کیونکہ جو اس طرف چلا گیا وہ دجال کا ساتھی ہوا، وہ فتنے کا ساتھی ہوا، وہ کاذب ہوگا. وہ اگر اسی پہ زندہ رہا، اسی پہ مرا تو سمجھو وہ مسلمان نہ مرا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، دنیا میں تو ختم نبوت کا چرچا ہے الحمدللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا بروز محشر بھی ختم نبوت کا چرچا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا اور اشارہ کر دیا اس طرف کہ سارے جہانوں میں حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے، ہر دور میں، ہر جہاں میں. بلکہ اگر آپ عقلی اعتبار سے دیکھیں، آپ نے آخر کی بات کی، میں اول سے آخر تک اس کو تھوڑا سا شارٹلی عرض کر دوں کہ آپ دیکھو عقلی اعتبار سے بھی نا کائنات اس ڈگر پہ بنی ہے، اس طریقے پر بنی ہے کہ ہر چیز کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور جب وہ اپنے کلائمیکس اور عروج پہ پہنچتی ہے تو وہاں اختتام ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ زمین میں ہم ایک بیج ڈالتے ہیں، وہ مختلف سطحوں سے گزرتا ہے، ہوتے ہوتے درخت بنتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں، پھل آتا ہے. پھل آ جانا اس کا عروج ہوتا ہے. بالکل صحیح. پھر اس کے بعد اب مزید کچھ نہیں ہوگا. ایک آم کا پیڑ ہے، اس پر پھل آ گیا نا، اب وہ پھل اترے گا، پھر وہ نیا سرا دوبارہ شروع ہوگا. اس سے آگے اب کچھ نہیں ہے. پانی آپ دیکھیں نا، ایک قطرہ ہے، قطرے سے شروع ہوتا ہے، چشموں تک پہنچتا ہے، چشموں سے ندیاں اس سے بہتی ہیں، اس سے جھیلیں نکلتی ہیں، اس سے سمندر تک پہنچتا ہے، پھر وہ دریا میں گرتا ہے. دریا کے بعد پھر کچھ نہیں ہے. یہ اس کا کلائمیکس ہے، یہ اس کا عروج ہے. اسی طرح سلسلہ نبوت میں حضرت آدم سے یہ کام شروع ہوا ہے، دعوت کا، تبلیغ کا. دنیا نے ختم ہو جانا ہے، پھر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے
بڑھتے بڑھتے محمد مصطفیٰ تک پہنچا صلی اللہ تعالی. جب حضور پہ آیا ہے نا امام الانبیاء سب سے بڑے امام, تو یہ اپنے کلائمیکس پہ پہنچ گیا, اپنے عروج پہ عروج کے بعد پھر کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. تو پھر ہر دور میں جیسے آپ نے ذکر کیا قیامت کا, آپ دیکھیں کہ حضور حتیٰ کہ جب معراج پر گئے نا تو سارے مختلف انبیاء کرام کے خطبے احادیث میں ہیں. جب حضور علیہ السلام نے سارے نبیوں کو اپنا خطبہ دیا نا تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ وَجَعَلَنِي خَاتَمَ النَّبِيِّينَ, اس نے مجھے رحمت للعالمین بھی بنایا ہے, اس نے مجھے کافۃ للناس بھی بنایا ہے, اور نبیوں میں اعلان کیا اس نے مجھے خاتم النبیین بھی بنایا. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن جب سارے لوگ اپنے کسی نجات دلانے والے کی تلاش میں ہوں گے, نبیوں کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہوگی, جواب مل رہا ہوگا اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری, آج کسی اور کی طرف جاؤ. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی مختلف نبیوں کا حوالہ دے رہے ہوں گے, کوئی کہیں گے آپ فلاں کے پاس چلے جائیں, ان کے پاس پہنچیں گے وہ کہیں گے فلاں کے پاس چلے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تک لوگ پہنچیں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری. پھر کس کے پاس جائیں تو کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. جب جد الانبیاء بھی اس کا اعلان کریں گے اب خلقت پھرے گی حضور علیہ السلام کی طرف. جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے, احادیث میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو مخاطب کریں گے, اب یہ وہ مرحلہ ہوگا جب لوگ مدد مانگ رہے ہوں گے. بخاری کی حدیث ہے استغاثوا بمحمد, لوگ میدان محشر میں مصطفیٰ سے استغاثہ کریں گے, مدد طلب کریں گے. تو جب آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں نا تو آپ کی کوشش ہوتی ہے آپ اس کو خوش کریں, آپ ایسے القاب سے پکاریں جس سے اس کی طبیعت مائل ہو. تو اس مرحلے پر کائنات عالم کے لوگ جب حضور علیہ السلام سے مدد طلب کر رہے ہوں گے تو کہیں گے انت رسول اللہ و خاتم النبیین, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, تو پھر آپ ہماری مدد کیجئے نا. تو یہ وہ مرحلہ ہے کائنات میں. آج بھی اگر کسی کو حضور کو خوش کرنا ہے آ جائے ختم نبوت کو مان لے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس یہ جو چند لمحے بچے, میں چاہتا ہوں اس میں پیغام کیا ہونا چاہیے. آج عقیدہ ختم نبوت ہے, اس پہ بات کی ہم نے, سیر حاصل کلام آپ حضرات نے کیا, بتائیے کیا پیغام ملتا ہے خاص طور پہ نوجوان, جدید ذہن ہے نا, جدید سوال, جدید اس کو راستے گمراہی کے دکھائے جا رہے ہیں, تو فرمائیے. سب سے پہلے تو میں AIQ TV کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنے خوبصورت عنوان پر اس سیریز کو جو ہے اس سیریز کو لے کر آ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی محبت یہ جان ایمان ہے. بے شک. انہیں چاہا, انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو خدا نہ خواستہ کہیں کہ نیشنلٹی کے چکر میں, دنیاوی کسی اور لالچ میں, کسی اور وجہ سے اپنے عقیدے کو کبھی خراب مت کریں, کیونکہ عقیدے پہ ہی اعمال کی اور آخرت کی بنیاد ہے. عقیدہ درست ہوگا تو انشاءاللہ قبر بھی پرسکون ہوگی, آخرت بھی پرسکون ہوگی, اور حضور علیہ السلام کی شفاعت کے ہم حقدار بنیں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے مادیت پسندی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عقیدے کو تبدیل کرنا چاہا تو نہ ہم دین کے رہیں گے نہ ہم دنیا کے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی عقیدہ ختم نبوت پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, خوبصورت کلام. علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب, بہت خوبصورت کلام, دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے, اللہ کو عقیدہ توحید اپنا اس کا مسلم ہوتا ہے, مکمل ہوتا ہے, پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیتا ہے, اس کے بعد عقائد اور نظریات کے اختلاف ممکن ہے. میں ذاتی طور پہ اور ایک بندہ مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو یہ جو تکفیر والا معاملہ ہے اس کے خلاف ہوتا ہے, اس کے ساتھ نہیں ہوتا. جب ایک شخص کلمہ پڑھ لے, نبی کو آخری نبی مان لے, اس کے بعد وہ مسلمان ہے, وہ مسلمان ہے. ہم اسے, کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسے کافر کہے. علامہ اقبال نے کہا زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا, کافر یہ کہہ رہا ہے مسلمان ہوں میں. تو وہ مسلمان ہے جو کلمہ گو ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے, اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو, اس کا نظریہ کچھ بھی ہو. یہ اختلافات ہیں, مگر نظریاتی اختلاف, عقائدی اختلاف, مگر وہ مسلمان ہے. اس مسلمان سے اس کا یہ جو ایمان ہے یہ نہیں چھینا جا سکتا, اس کا مسلمان ہونا اس سے نہیں چھینا جا سکتا. لیکن
اگر انہی مسلمانوں کے روپ دھارے ہوئے کچھ بھیڑیے بیچ میں آ جائیں اور مسلمانوں کے بیچ کہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس ہم نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کے بعد نبی ہو سکتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، وہ سیدھا سیدھا دائرہ اسلام سے باہر ہے، وہ اس دائرے میں نہ اس کی کوئی جگہ ہے نہ کوئی گنجائش ہے۔ اور روئے زمین پر 2 ارب سے زائد مسلمانوں میں کسی سے بھی جا کے جب رائے لی جائے گی کہ ختم نبوت کا منکر کیا مسلمان ہے، چاہے وہ عربی ہو، وہ عجمی ہو، وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، یک زبان ہو کر کہے گا نہیں نہیں، لا نبی بعدی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اور جب یہ ختم ہو گئی پیغمبری آپ پر، تو اس کے بعد کوئی نبوت کا دعوے دار ہو تو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، ملعون ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، یا بے دین ہو سکتا ہے، مگر دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، اجازت دیجئے عقیدہ ختم نبوت پہ جئیں، عقیدہ ختم نبوت پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور اس عقیدے کی اللہ ہمیں ایسی حفاظت عطا فرمائے کہ فطرت انسانی جو مائل ہوتی ہے، جو لالچی ہوتی ہے، جو گریڈی ہوتا ہے، جب اس کو مال و متاع کی لالچ، چمک اور زندگی سے بیزاری کا ایک رخ دکھایا جائے، اور دوسری طرف دنیا میں جنت کی شکلیں دکھا کر اس سے اس کا عقیدہ ختم نبوت لیا جائے، تو اللہ اس بیزاری میں موت عطا فرما دے، مگر اس زندگی سے ہمیں بچا لے کہ جو ہمیں عقیدہ ختم نبوت سے دور کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔